الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں غلو کے سلسلے میں دو نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آج ایک تیسرا نقطہ ہے جہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدہ کی اصلاح کرے۔ اگر عقیدے کے اندر خلل ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرے۔ عقیدہ وہ بنائے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، عقیدہ وہ بنائے جو قرآن کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہ بنائے جو ائمہ و محدثین کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ خود ساختہ عقیدہ سے بالکل دور رہے، کیونکہ خود ساختہ عقیدہ بنا کر کے آدمی اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دین حق سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو صحابہ عقیدہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور اگر وفات ہوئی بھی ہے تو برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر لا کر فٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے برزخی زندگی میں ہیں جس طرح سے آپ دنیا میں تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کو اس دنیا میں پریشانیاں لاحق ہوئی، آپ کو خوشیاں بھی حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، کھانا بھی کھائے، تو کیا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں آپ کو وہ ساری چیزیں لاحق ہیں؟ تو یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا کر کے برزخی زندگی میں ہیں، برزخی دنیا میں آپ ہیں، اور برزخی دنیا کے بارے میں جو کچھ آیا ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے۔ اس دنیا کو ہم اس دنیاوی زندگی پر ہرگز فٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک کی ایک دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ہمیں وہی کچھ معلوم ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں۔ جب مرے نہیں ہیں تو کہاں ہیں اب تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کا انکار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو ہے۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اندر خلل ہے، یہ عقیدے میں کمی ہے، اور جس کا عقیدہ کمزور ہے وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ مریں گے۔ تو ہمیں عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کے عقیدے کے حساب سے اگر کوئی اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، ویسے ہی ایمان لے آتا ہے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، تو اس کی کامیابی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ حقیقت کو چھوڑ کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کو اپنا رہے ہیں، تو ہلاکت و تباہی اسی کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، سورہ اسراء میں فرمایا اللہ رب العالمین مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ جو ہدایت کو اپناتا ہے تو ہدایت اسی کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی سزا وہ پائے گا۔ گمراہ جس کو کیا ہے اس کا وبال آئے گا گمراہ کرنے والے کے اوپر۔ تو گمراہی اختیار کرنا اور راہ حق سے بھٹکنا یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں مضبوطی لائیں اور عقیدہ وہ بنائیں جو کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ اگلی دنیا میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں۔ آپ اس دنیا میں اس دنیا کی طرح نہیں ہیں، وہ دنیا آپ کی الگ ہے، اور یہ عقیدہ کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے
کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو. یعنی شہید ہوتا ہے تو مرتا ہی ہے، وہ اس دنیا سے مر جاتا ہے. اب وہ اس کی جو زندگی کے حوالے سے آیا ہے وہ اگلی زندگی میں ہے، جیسے کہ جنت کی ایک الگ زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ رب العالمین سب کو دے گا. تو آپ اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر فٹ کریں گے تو غلط ہو جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے انسان تھے، سبوں کو موت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی تھی اور آپ کو بھی موت آئی. جس طرح عام انسانوں کو موت آتی ہے، انبیاء کو بھی موت آئی، وہ بھی مر گئے، مرنا تھا. ہاں، انبیاء کے موت کے حوالے سے اتنا آیا ہے کہ موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے دنیا کو اختیار کر لیں، یا آپ چاہیں تو آخرت کو اختیار کر لیں فوری طور پر. جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6509 نمبر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے، تندرست تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ ثم خیر، کہ کوئی بھی نبی مرنے سے پہلے جنت میں اس کی جگہ دکھلائی گئی اور اختیار بھی دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو اختیار کرے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کرے. تو اس بندہ نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معاملہ کو لے کر کے رو رہے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں چاہے تو کچھ دن اور رہ لے، یا چاہے تو فوری طور پر اللہ نے جو کچھ تیار کیا ہے وہ اختیار کر لے. تو اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تیار کر لیا. تو اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جانے والے ہیں، آپ کا وقت قریب ہو گیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا لگایا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی. فرشتہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور اس پیٹھ کے اندر جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہے کہ آپ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے اور آپ کے ہاتھ کے اندر جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت آنی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تب موت آنی ہے تو ابھی آ جائے. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، 1339 نمبر کی حدیث ہے. دیکھا جا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار ملا کہ آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے آپ اختیار کر سکتے ہیں دنیا کو، یا آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کر لے. تو انبیاء کو یہ اختیار دیا گیا کہ مرنے سے پہلے آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے دنیا میں اور رہ سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو فوری طور پر اللہ کا جب حکم آ جائے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ نے اختیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں. سارے لوگ مریں گے، آپ بھی مریں گے. آپ کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ نبی ہیں تو آپ ہمیشہ رہیں گے. کسی نبی کے بارے میں نہیں آیا کہ کسی نبی کے بارے میں کہا ہو کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی نہیں ہے اب تک. جتنے آئے ہیں سارے گئے ہیں اور سارے جائیں گے. موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. ہمیں بھی مرنا ہے، آپ بھی مریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک آیت نازل ہوئی
اس آیت میں عموم بتلا دیا گیا ہے، عموم بتلایا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے موت کے حوالے سے بتلایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا آپ مر جائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ عمومی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاندار میں شامل تھے کہ نہیں؟ آپ کے اندر جان نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو موت کا انکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ لوگ غلو تو وہاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہ موت نہیں آئی، موت کا لفظ آپ کے لیے توہین ہے، آپ وصال کر گئے، آپ پردہ کر گئے ہیں، آپ چھپ گئے ہیں، جیسے گمراہ فرقوں کے بارے میں عقیدہ ہے نا، ان کے امام چھپ گئے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، تو یہ ایسا عقیدہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ بھی مریں گے اور سارے لوگ مریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص کر کے جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ بے شک آپ بھی مریں گے، آپ کو بھی موت آئے گی اور سب مریں گے، سب کو مرنا ہے، بقا کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، یا موت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، آپ کے جو حالات تھے، مرض الموت میں جب آپ مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ بھی ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ صحابہ کے جو موقف رہا ہے اس موقف سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا موقف کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں 4462 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو آپ کی بے چینی بڑھ گئی تھی، آپ پہ شدت طاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو اس نے کیا کہا، واہ کربا اباہ، کہ ہائے میرے باپ کی پریشانی، کیا سختی ہے، کیا پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے میں ہاتھ ڈالتے، پانی نکالتے اور چہرے پر ڈالتے، یہ پریشانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی بیٹی سے، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، تیرے باپ پر آج کے بعد اس طرح کی شدت، اس طرح کی پریشانی نہیں آئے گی، یعنی مرنے والے ہیں، مر جائیں گے، لیکن آج کے بعد اب پریشانی نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، کیا میرے ابو جان، آپ نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کر لیا، اللہ کے پاس جانے کو آپ نے پسند فرما لیا، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ فردوس میں ہے، جنت میں ہے، اور میں آپ کے بارے میں فرشتہ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا حضرت انس سے، وہ قابل غور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس سے کیا فرمایا، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کیا انس، کیا تمہاری طبیعت چاہی کہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالنے کی، تم نے مٹی ڈالا یا تم لوگوں نے مٹی ڈالا، یعنی یہاں انکار نہیں تھا حضرت فاطمہ کا کہ نہیں مرنے کے بعد مٹی ڈالنا یہ غلط ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جس نبی سے آپ اتنی محبت کرتے تھے، اتنے چاہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد آپ لوگوں نے کیسے ان کے اوپر مٹی ڈالا؟ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار نہیں کیا؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جا کر کے دفن کر دیے، قبر کھو دی گئی، جو بھی معاملہ پیش آیا؟ صحابہ کا یہی ایمان تھا، صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے
تو اب نہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلائے دھلائے اور پھر جا کر کے دفن کیے. جنازہ کی نماز پڑھی گئی، سب جنازہ کی نماز پڑھے، چاہے علیحدہ ہی کر کے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آپ نے کچھ ان سے کہا تو وہ رونے لگی. پھر آپ نے دوبارہ کچھ کہا تو اسے وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بولے تو تم رو رہی تھی، رونے لگ گئی، اور جب دوبارہ کچھ بولے تو تم ہنسنے لگ گئی. تو حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ میں اسی مرض میں مر جاؤں گا، میری روح قبض کر لی جائے گی، تو آپ کی جدائی کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگ گئی. اور جب دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو یہ کہ خاندان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جا کر ملنے والے ہیں، یعنی جن کی موت آئے گی، وہ میں ہوں گی، یعنی میری موت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. یہ بھی روایت سے بخاری کے اندر ہے، 4433 نمبر پہ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں جو سب سے اہم روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جس صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. یعنی آپ نماز پڑھ کر کے اپنے گھر چلے گئے تھے. سنا وہاں جب خبر ملی تو وہ واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں جیسے داخل ہوتے ہیں لوگ تھے، کسی سے ابو بکر نے بات نہیں کی، ڈائریکٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے چہرہ سے. رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کر کے آپ نے بوسہ دیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا یجمع اللہ علیک موتتین، آپ پر اللہ دوبارہ موت نہیں لائے گا. یہ پہلی موت تھی جو ہر ایک کو مرنا ہے، وہ آپ مر گئے، یعنی اس موت کو آپ نے بھی چکھ لیا. دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی. اس کے مختلف توجیہ محدثین کرتے ہیں کہ دوبارہ موت نہیں آئے گی. سے ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ شدت کا جو معاملہ تھا موت سے پہلے، اس طرح کی شدت آپ کے ساتھ اب کبھی لاحق نہیں ہوگی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیے. اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. یہ روایت سے بخاری کے اندر 4453 نمبر کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے کے بعد مسجد میں گئے. لوگ کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو اس کا سر قلم کر دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا عمر اجلس، عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھنے سے انکار کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی، حمد و ثنا بیان کیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطبہ کو اگر کوئی پڑھ لے، اگر سمجھ لے تو ایک روایت ہی کافی ہے. سمجھنے کے لیے ایک روایت ہی، ایک دلیل ہی کافی ہے. صحیح بخاری کے اندر 3668 نمبر پر یہ حدیث ہے، 3668 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ الا من کان منکم، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بعض روایت میں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اس روایت کے اندر ہے الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ اتنا جان لے
کہ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ محمد مر گئے، آپ وفات پا گئے۔ صحابہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا۔ کیا صحابہ نے توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، تو موت کا لفظ اگر استعمال کر لے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے اور یہ دنیا والے مریں گے۔ دوسری آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد تو ایک رسول تھے جیسے اور بھی رسول آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم ایڑیوں کے بعد ہٹ جاؤ گے راہ حق سے، انکار کرو گے کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں یا قتل نہیں ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی ایسا کرے گا، ایڑیوں کے بل پھرے گا، تو اسی کے لیے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ رب العالمین کا وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری گود میں اور میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، یعنی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ وفات پا گئے، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سختیاں تھی، اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب تھے تو بیان فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ کا یہ بیان فرمانا کہ آپ میری باری کے دن وفات پائے، صحیح بخاری کے اندر 4449 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری میں 4451 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا یہ پہلا دن تھا، آخرت کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا لیکن دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے ساتھ میرا تھوک ملا، یعنی مسواک چبایا اور اس نے دیا۔ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر کے آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے چبا کر کے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چبا پائے، تو یہ ہے وہی بیان کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے، آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ادا کر کے اس گروی سے چھڑایا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں 4467 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے سب سے جو اہم روایت ایک ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ چلو ام ایمن کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ دونوں گئے ام ایمن کے یہاں، جیسے پہنچے تو وہ رونے لگی۔ دونوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن نے کیا فرمایا؟ ابو بکر اور عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے رسول کے لیے تو بہتر ہے اللہ کے پاس، تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو
تو ایمن نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارے رسول کے لیے بہتر ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا، اور اس جملے نے دونوں کو رلا دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 2454 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے وہ روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو آپ کی عمر 63 سال تھی، 63 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بالکل واضح، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آپ کی عمر چل رہی ہے، ابھی آپ کی عمر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور یہ روایت حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں 4466 نمبر کی حدیث ہے، 4466 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، روایات اور بھی ہے، دلائل اور بھی ہے، لیکن ایک ماننے والوں کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے ایک دو روایت ہی کافی، ایک روایت بھی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ لیکن میں کچھ روایتوں کے حوالے سے حوالہ بھی دیا اور بتلایا بھی ہے کہ دیکھیں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، آپ مر گئے ہیں، اور مر کر کے آپ اگلی دنیا میں چلے گئے ہیں، اور اگلی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔